اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر یعنی کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف یعنی اسلام کی طرف لے آتا ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اہل جہنم ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ في سكون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ فضیلت مآب شیخ گرامی منزلت مولانا و مخدومنا حضرت شیخ عبدالعزیز صاحب حافظہ اللہ، اور اس شہر کے فضیلت مآب علماء کرام، قرائے اعظام اور حاضرین ذی وقار، یہ ہماری سعادت اور خوش قسمتی تھی کہ اس قرآنی محفل میں حاضری کی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کا شکوہ، اس کا جلال
اس کی عظمت اور اس کی ہیبت اس قدر عظیم ہے کہ ہم لوگ حقیقت شناس نہیں ہیں اور ہمارے کان حق نیوش نہیں ہیں اور ہمارے دل رمز آشنا نہیں ہیں. اس لیے ہم اس سے اس طرح متاثر نہیں ہوتے، ہماری انفعال کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو قرآن پڑھنے اور قرآن سننے سے ہونی چاہیے. قرآن پڑھنے والا جب قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو اس کا ظاہر و باطن اللہ رب العزت کی خشیت، اس کے خوف اور اس کی عظمت کے ساتھ اس طرح لبریز ہو کہ انسان پگھلا جا رہا ہو. اور قرآن سننے والا جس کے کانوں کے راستے سے قرآن اس کے دل تک پہنچ رہا ہو، اس کی کیفیت قرآن مجید نے ہی واضح فرمائی ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. یہ وہ کتاب عظیم ہے جو سب سے بہترین بات ہے، اللہ رب العزت کی بات ہے. اس بات کا جو رمز شناس ہو جائے پھر اسے کسی بات میں نہیں آتا، اور جو اس کلام کا لذت آشنا ہو جائے اسے کسی اور کلام میں پھر لذت نہیں ملتی. اس کی لذت اور اس کا تعلق پھر انسان کو دوسری چیزوں سے بے نیاز کر دیتا ہے. یہ وہ احسن الکلام اور احسن الحدیث ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. پڑھنے والا بھی اللہ کی خشیت سے لبریز ہو کر پڑھ رہا ہو اور سننے والے پر بھی اس قرآن کے نازل کرنے والے کی عظمت اور خشیت طاری ہو، تو انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اور پھر انسان اس قرآن کے آگے اپنے ظاہر و باطن سے بچھ جاتا ہے، اپنے آپ کو بچھا دیتا ہے، اس قرآن کے حوالے کر دیتا ہے. اس کی باغ ڈور پھر قرآن کے ہاتھ میں ہوتی ہے. قرآن اسے جدھر موڑتا ہے وہ ادھر ہی مڑتا ہے، قرآن اسے جدھر چلاتا ہے وہ ادھر ہی چلتا ہے. پھر قرآن اس کا راہبر ہوتا ہے، قرآن اس کا امام اور اس کا ہادی ہوتا ہے. اور یہ قرآن جس کا ہادی بن گیا، جس کا امام بن گیا، قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں لے جائے گا. اور یہ قرآن پھر اس کی زندگی کے اندر اس قدر رچ بس جاتا ہے کہ جو کام بھی وہ کرتا ہے قرآن کی تعلیم، قرآن کی ہدایت و روشنی کے مطابق کرتا ہے. قرآن اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے حجت ہوتا ہے.
دلیل اور برہان ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کیا، قرآن کے اس حکم کے مطابق کیا۔ قرآن جب انسان کے اندر اترتا ہے، پڑھنے والے کے اور سننے والے کے، تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ پھر اس کی کیفیت مجھ جیسی اور آپ جیسی کیفیت نہیں ہوتی کہ سن لیا، سر دھل لیا، واہ واہ کر لی اور واہ واہ سن لی اور دامن جھاڑ کے چلے گئے، جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے۔ نہیں، جنہوں نے قرآن پڑھا اور جنہوں نے صحیح معنوں میں قرآن سنا، وہ قرآن کو سن کے پھر اس طرح گرفتار ہوئے کہ پھر یہ قرآن ان کی زندگی کا امام بن گیا اور قرآن نے ان کی زندگی بدل ڈالی، قرآن نے ان کی زندگی بدل ڈالی۔ اور وہ قرآن سنتے تھے تو ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی۔ جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سورۃ الطور کی تلاوت سنی تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میرا سینہ شک ہو جائے گا، میرا دل پھٹ جائے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پڑھنے والے کی آواز سے یہ الفاظ سنے، اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، تیرے رب کا عذاب آیا کہ آیا اور اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اتنا خوف اور اتنی خشیت تاری ہوئی کہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے، جسم ڈول گیا اور گرنے لگے تھے کہ دیوار کے ساتھ سہارا لے کے کتنی دیر تک اپنے آپ سے بے خبر رہے۔ یہ لوگ تھے قرآن سننے والے اور وہ لوگ تھے قرآن پڑھنے والے۔ اے کاش اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا پڑھنا اور ایسا سننا نصیب کر دے جس قرآن نے لوگوں کی زندگیاں بدل دی تھی، لوگوں کی زندگیاں قرآن کے مطابق ہو گئی تھی۔ آج اللہ اکبر ہمارے اندر بہت بڑی کمی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے اور بہت اس بات سے پریشانی ہوتی ہے کہ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ قرآن لے کر آئے تھے، جنہوں نے اللہ کا کلام ہمیں پہنچایا تھا اور سنایا تھا، وہ صحابہ کرام جنہوں نے سنا تھا، انہوں نے تو اس کی قدر و عظمت جان لی تھی کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ان کے دلوں پہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ اتار دیتے تو پہاڑ اللہ کی خشیت، اس کے خوف اور اس کی عظمت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ہم کتنے سنگ دل اور کیسے کٹھور ہیں کہ قرآن سنتے بھی ہیں اور قرآن پڑھتے بھی ہیں، لیکن ہم جہاں ہیں وہیں رہتے ہیں، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ہم نے قرآن چھوڑ رکھا ہے۔ قرآن کو یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں نالش کرے، شکوہ کرے کہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آج عملاً تو قرآن ہماری زندگیوں سے باہر ہے، اقتدار کے ایوانوں میں،
عدالت کے کٹہرے سے اسمبلیوں کے ایوانوں میں اور ہمارے شاپنگ پلازوں میں اور ہماری تجارت گاہوں میں، ہمارے ٹریڈ سینٹروں میں آج قرآن کا چلن نہیں، قرآن کا دخل نہیں، قرآن کا حکم نہیں چلتا۔ ہاں یہ ہے کہ برکت لینے کے لیے ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، اور پھر جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ سب قرآن کی تلاوت ہوتا ہے۔ بینک کا افتتاح بھی کرنا ہو تو پڑھنے والوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ برکت کے لیے تلاوت کرتے ہیں کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی جائے گی، اس جنگ کو مبارک کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کر دو۔ کہاں کھڑے ہیں ہم، کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ ہمارے قانون ساز، ہمارے حکمران اور ہمارے قائدین قرآن کی تعلیم اور ہدایت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کا ہماری زندگی میں چلن نہیں، عملی طور پر تو ہم نے اسے زندگی سے باہر کر دیا تھا، علمی طور پر بھی قرآن مجید سے واقفیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی ہر کتاب، دنیا کی کوئی چیز انسان پڑھتا ہے اور سمجھے بغیر نہیں پڑھتا، لیکن ایک یہی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ سب سے معظم اور مقدس کتاب ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہمارا رویہ ہے کہ ہم اسے زندگی بھر بے سمجھے ہی پڑھتے رہتے ہیں، حالانکہ اس کا اتارنے والا رب العالمین یہ فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ کتاب تو ہم نے اس لیے اتاری تھی کہ لوگ اس پر غور کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اس قرآن میں اپنی فکر کو لگاؤ، اپنی عقلوں کو قرآن مجید کے ساتھ وابستہ کرو، سوچو سمجھو۔ ہماری سوچیں اور ہماری عقلیں، ہماری فکریں اور ہماری کاوشیں اور ہماری سوچ وچار ان چیزوں میں لگی ہوئی ہے۔ قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اخبار پڑھنے کا ہم ناغہ نہیں کرتے، خبریں دیکھنے کا ہم ناغہ نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت کے لیے بھی ہم وقت نکالتے ہیں، اور پھر سمجھ کے تلاوت کرنے کے لیے، اور پھر اس لیے کہ آج جو میں نے پڑھا ہے میں اپنے آپ کو دیکھوں، جانچوں کہ کہاں تک اس پہ عمل پیرا ہوں، کہاں تک یہ میری زندگی میں ہے، میں کہاں کہاں اس کی مخالفت کر رہا ہوں۔ قرآن جیسے اپنے مطابق چلنے والے کے لیے حجت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی طرف سے جھگڑا کرتے ہوئے پیش ہوگا۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آئیں گی قیامت کے دن، اپنے پڑھنے والوں، اپنے اوپر چلنے والوں اور عمل کرنے والوں کے اوپر بادل کی طرح، سائبان کی طرح سایہ فکن ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والے اور اپنے مطابق عمل کرنے والوں کے متعلق جگڑ کے سفارش کریں گی کہ اللہ یہ ہم پہ عمل کرنے والے تھے، یہ ہم سے تعلق رکھنے والے تھے، یہ ہماری پیروی کرنے والے تھے۔ اور قرآن نے جس کی سفارش کر دی، جس کے لیے حجت بن کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، شافع مشفع، یہ ایسا سفارشی ہے کہ اس کی سفارش پہ اللہ رب العزت نجات کا فیصلہ فرما دیتا ہے، کامیابی کا پروانہ دے گا، جنت کی بادشاہت اس کے نام کر دے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہت اللہ اس کے لیے لکھ کے دے دے گے کہ جا، یہ تیرے لیے جنت ہے اور یہ تیرے لیے خلد کا پروانہ ہے۔ قرآن ایسا سفارش ہے۔ اور حجت علیک، یا پھر یہ تمہارے خلاف حجت بن کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا کہ یہ قرآن سنتا رہا لیکن اس نے کان کھول کے نہیں سنا،
اس نے پڑھا اللہ اکبر لا یجاوز حناجرہ، حلق سے نیچے نہیں اترا، دل پہ نہیں اترا۔ قرآن تو وہ ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا میں نے سارا حزب المفصل ختم کر دیا ہے آج تہجد کی نماز میں غالباً۔ کہنے لگے تو نے 27ویں پارے سے لے کر آخر قرآن 27 28 29 30 4.25 سے پارے تو نے پڑھ ڈالے۔ احرفن کحرف الشعر ونثرن کنثر التقلید، تو نے ایسے پڑھا جیسے شعر گنگنائے جاتے ہیں اور جیسے کسی چیز کو رول کے ایسے کر دیتے ہیں، اور تو نے قرآن ایسے پڑھا۔ قرآن ایسے نہیں پڑھتے، قرآن تو ایسے پڑھتے ہیں حرکوا بہ القلوب، قرآن پڑھو تمہارے دل گرج جائیں قرآن کے ساتھ، اپنے دل کو جل جوڑو قرآن کے ساتھ۔ وقفوا عند عجائبہ، اور قرآن کے اسرار و رموز، قرآن کے عجائبات، ان کے اندر اترو، انہیں سمجھو، انہیں جانو کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، وہ مجھے کیسا چلانا چاہتا ہے، وہ مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن تو گائیڈ بک ہے، گائیڈ بک ہے قرآن۔ اور ہم نے صرف، میں یہ نہیں کہتا کہ پڑھنے کا ثواب نہیں ہوتا، ثواب ہوتا ہے، لیکن یہ پہلی سٹیج ہے، آگے بڑھنا ہے، اوپر اٹھنا ہے۔ اور قرآن مجید قرآن ہی تو کہتا ہے، جہاں یہ کہا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس کی تلاوت کیجیے، وہیں یہ بھی کہا کہ رتل القرآن ترتیلا، اسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ وہاں اس کے پڑھنے کا ادب بھی بتایا، اور جہاں تلاوت و ترتیل کا حکم دیا وہاں تدبر و تفکر کا بھی حکم دیا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور یہ قرآن پر غور نہیں کرتے، قرآن کو سمجھتے نہیں، قرآن کے اندر اتر کے جھانکتے نہیں، قرآن مجید کو سمجھنے جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ام علی قلوب اقفالها، دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، قفل چڑھے ہوئے ہیں، کیا ہو گیا ہے ان دلوں کو؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اللہ اکبر۔ قرآن تدبر کا حکم دیتا ہے، اور صرف غور و فکر اور علم و معرفت اور قرآن کے نکات اور لطائف اور قرآن مجید کے علوم و معارف، ان کے اندر ہی منہمک ہو جانا اور انہی کو سب کچھ سمجھ کے اس سے ہی لطف لیتے رہنا اور اس سے ہی لذت حاصل کرتے رہنا اور اگلی سیڑھی پر قدم نہ رکھنا، یہ بھی قرآن مجید کا حجر ہے، یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑنے والی بات ہے۔ اس لیے کہ بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی، اس کے نازل کرنے والے نے یہ فرمایا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ کتاب رحمت جسے الرحمن نے اتارا ہے، جسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور یہ شفا اور رحمت بن کے آیا ہے۔ قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ یہ رحمت کا خزانہ جو اللہ رب العزت نے تمہیں عطا فرمایا ہے، دنیا کی کوئی دولت اس کے برابر نہیں ہو سکتی، دنیا کا کوئی خزانہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تمہیں اس پہ خوش ہو جانا چاہیے۔ هو خير مما يجمعون، پوری دنیا جو کچھ سمیٹتی ہے، جو جمع کرتی ہے، جو اپنے خزانوں میں سمیٹ کر گن کر اکٹھا کر کے محفوظ کر کے رکھتی ہے، قرآن سب سے بہتر ہے۔ وہ خیر مما یجمعون، یہ اللہ کی رحمت کیسے بن سکتا ہے؟ اس رحمت سے ہم کس طرح مستفیض اور فیض یاب اور بہرہ مند ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے
وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو، وَاتَّقُوا، اور اس کی مخالفت سے ڈرو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اس کا اتارا ہوا زندگی کا دستور ہے، یہ تمہارا شریعت و منہاج ہے، یہ تمہاری راہ عمل ہے، یہ تمہارا نظام حیات ہے، اس کی مخالفت سے ڈرو۔ اور اگر اللہ سے ڈر کے اس کی مخالفت چھوڑ دی اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنا لی، لعلکم ترحمون، پر امید ہو جاؤ کہ اللہ کی رحمتیں تمہیں ڈھانپ لیں گی، تم اللہ کی رحمتوں کو حاصل کر پاؤ گے، دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں، قبر میں بھی اللہ کی رحمتیں، اور حشر میں بھی اللہ کی رحمتیں، اور اللہ کی رحمت کا گھر جنت وہ بھی آپ کے لیے، اور وہاں بھی قرآن آپ کے رفع درجات کا ذریعہ بنے گا۔ آج سچی بات ہے قرآن سے ہمارا وہ رشتہ نہیں ہے جو صحابہ کا تھا۔ قرآن ان کے سانسوں میں، ان کے سینوں میں، ان کی زبانوں پہ قرآن ہی تھا۔ وہ پوری رات افسانے کہنے والے اور افسانے سننے والے، اور بڑی بڑی محفلوں کے اندر شعر کی مجلسیں، مشاعرے کی محفلیں قائم کرنے والے بڑے بڑے شاعر اپنا فصیح و بلیغ کلام پیش کرنے والے ہیں۔ اور یہ عرب جو شعر کے بڑے ذواق اور اس کے بہت نکتہ شناس تھے، یہ بڑی داد دیتے تھے، شعر کے اوپر بڑی داد دیتے تھے، اور شاعر بھی بڑے بڑے زبردست شعر کہتے تھے۔ اللہ اکبر، ایک ایک شعر کے اوپر لوگ جنگ شروع کر دیتے تھے اور جنگ ختم کر دیتے تھے، اتنی تاثیر تھی ان کے شاعروں کی اور ان کے شعروں کی۔ لیکن جب یہ قرآن آیا تو ان کی شاعری ختم ہو گئی، ان کی رات کی کہانیاں اور قصے اور افسانے سنانے کی محفلیں ختم ہو گئی۔ پھر ساری رات گھروں کے اندر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھی، پھر قافلے کے اندر چلنے والے ہر اونٹ پہ بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور مسجد کے کونے کونے سے، مسجد کے گوشے گوشے سے قرآن پڑھنے والوں کی تلاوت کی آواز آتی تھی، اور وہ پڑھتے بھی ایسے ہی تھے جیسے قرآن نے کہا ہے، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، نہ اتنا اونچا ساؤنڈ کر لے کہ کان بہرے ہو رہے ہوں، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ ہی اتنا چپکا پڑھ کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، درمیان کی راہ اختیار کر، اس کو ایسے پڑھ کہ یہ تیرے دل پہ اثر کرے اور تیرے آس پاس کان لگا کر سننے والے کو سنائی دے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں مسجد نبوی کے اندر اسی طرح کھڑے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، انہیں کوئی خبر نہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں اور کوئی سن رہا ہے، اللہ سے تار جڑی ہوئی ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اور وہ جانتے تھے کہ جب پڑھتا ہے پڑھنے والا تو اللہ رب العزت اس کا قرآن سنتے ہیں۔ اللہ جیسے کوئی کسی خوش آواز گانے والے کا گانا سنتا ہے بڑا متوجہ ہو کر، جیسے آج ہمارے جوانوں کا، ہماری نئی نسل کا، بچوں کا اور بچیوں کا، بیٹوں کا اور بیٹیوں کا یہ حال ہے کہ ہر وقت کان کے ساتھ اللہ اکبر تار لگی ہوئی ہے اور میوزک چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، نفاق اتر رہا ہے، نفاق اتر رہا ہے اور دل پتھر ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کا کیا حال تھا؟ اللہ اکبر، وہ قرآن سنتے تھے تو جس طرح کوئی متوجہ ہو کر، جسے جو قرآن کا لذت آشنا نہیں ہے، جو قرآن کی حقیقت سے بے خبر ہے، جس طرح یہ گانے سنتے ہیں متوجہ ہو کر اور ہر چیز سے بے خبر ہو کر، اللہ رب العزت اس سے بھی بڑھ کر توجہ کے ساتھ پڑھنے والے کا قرآن سنتا ہے۔ اللہ انہیں تو رب کو سنانا ہوتا تھا، انہیں رب کو سنانا ہوتا تھا، اور وہ اسی سوچ سے پڑھتے تھے، اس گداز سے پڑھتے تھے اور اس خلوص سے پڑھتے تھے کہ اپنے آپ سے اور اپنے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ قرآن کو اپنے اندر اتار کے اور خود قرآن کے اندر اتر کے قرآن پڑھتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمائی اور کھڑے ہو گئے. آواز کی کشش، ابو موسیٰ کا لحن اور ان کا سوز اور ان کا گداز. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، سنتے رہے. انہیں کوئی پتہ نہیں کہ میرا کون سن رہا ہے. اللہ اکبر. رکوع کر لیا، تلاوت ختم کر دی، رکوع میں چلے گئے. اللہ کے رسول آگے بڑھ گئے اور صبح ملاقات ہوئی تو فرمایا ابو موسیٰ رات میں نے تلاوت سنی تیری. موسیٰ ابو موسیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو اتنا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے. اِنَّكَ لَأُوتِيتَ مِن مَّزَامِيرِ آلِ داؤد. تجھے تو اللہ تعالیٰ نے لحن داؤدی عطا کیا ہے، داؤد علیہ السلام جیسا اس نے صوت عطا کیا ہے. جب وہ اللہ کی حمد کے ترانے پڑھتے تھے اور اللہ کی حمد کے زمزمے گاتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، تو اس کی یہ تاثیر تھی کہ پرندے بھی ان کے ہم آواز ہوتے تھے اور پہاڑ بھی ان کے تلوا ہوتے تھے. اللہ. تو ابو موسیٰ تجھے تو لحن داؤدی ملا ہوا ہے. میں نے رات تیرا قرآن سنا. کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے خبر نہیں ہوئی کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں. اگر مجھے پتا چل جاتا کہ وہ ذات میرا قرآن سن رہی ہے جس پہ قرآن نازل ہوا ہے اور ان سے ہم نے قرآن سیکھا ہے، لَحَبَّرْتُهُ لَكَ تَحْبِيرًا. میں اپنا خون جگر شامل کر کے اس کو اور بھی رسیلہ بنا دیتا، اس کو اور بھی خوبصورت بنا دیتا. اللہ. ہمارے قاریوں نے قرآن پڑھا، آپ نے سنا. یہ قرآن کا صوتی اعجاز ہے. قرآن کے اعجاز کو یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے. اور میں تو سچی بات ہے طالب علم بن کے، سامع بن کے پیچھے بیٹھ کے سننے کے لیے آیا تھا. میرے مخدوم کا حکم پہنچا تو میں انکار نہیں کر سکا، میں ان کا حکم مان کے آگے آ گیا. میں تو سچی بات ہے قرآن سننے کے لیے اور اپنے بزرگوں اور بھائیوں کے بیان سننے کے لیے آیا تھا، کچھ کہنے کے لیے نہیں آیا تھا. اللہ اکبر. لیکن مولانا کا حکم ہے، اس لیے میں نے اپنی اصلاح کے لیے اور آپ کو توجہ دلانے کے لیے یہ عرض کیا ہے کہ اس قرآن سے تعلق جوڑو، اس قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، طالب علم بن جاؤ. قرآن کے حلقوں میں بیٹھو، قرآن سمجھو، قرآن سیکھو، اس کے الفاظ اچھے پڑھو، اس کا معنی سیکھو، اس کا مفہوم سمجھو، اس کا عمل سیکھو اور اس پہ عمل کرو. یہ وہ ساتھی ہے اور یہ وہ راہبر ہے. یہدی للتی ہی اقوم. راستہ بھی سیدھا دکھاتا ہے اور ہاتھ پکڑ کے جنت میں بھی لے جاتا ہے. اس لیے اس قرآن سے رشتہ کمزور نہ ہونے دے، اس قرآن کے حجر سے بچے، اس قرآن سے وابستہ ہو جائیں، اس سے جڑ جائیں اور قرآن کو اپنے ساتھ اس طرح جوڑ لیں. اللہ اکبر. کہ پھر یہ قرآن کا ساتھ زندگی بھر نبھ جائے، زندگی بھر نبھ جائے. قرآن اور واقعتاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنا نصیب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کو ایسا ساتھی بناتا ہے. مجھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا وقت یاد آ گیا جب ان کا آخری وقت تھا، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی تلاوت ان آیات تک پہنچی تھی. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یہاں تک تلاوت پہنچی تھی کہ روح قفس انصری سے پرواز کر. اللہ. قرآن ایسا ساتھ، قرآن سے ساتھ جوڑیے اور میرے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا ساتھ نصیب فرمائے اور آپ کو بھی اس کا ساتھ نصیب فرمائے. اپنے گھروں میں قرآن کو محفلیں قائم کریں، پڑھیں، سیکھیں، بیٹھیں اور مسجد کے حلقوں میں آئیں اور قرآن کو اپنی زندگی کا دستور بنائیں. ہم اس دستور کو نہیں مانتے جو غیر قرآنی دستور ہے. وہ ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ، مولانا محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، انہوں نے فرمایا کہ جب مولانا نے وہ
ممبر بنے تھے مغربی پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کے، تو حلف لیا جا رہا تھا، تو حلف کی عبارت پڑھی تو مولانا نے کہا اگر قرآن اور حدیث کے کوئی بات خلاف ہوئی تو پھر میں اس حلف کے مطابق اور اس دستور کی بات نہیں مانوں گا جو ملکہ وکٹوریہ کا بنا ہوا ہے، میں قرآن اور سنت کی بات مانوں گا۔ ہم اس دستور کو نہیں مانتے۔ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم باغی ہیں اس دستور کے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، ہم اسی دستور کو مانتے ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ ہمارا دستور اور ہمارا قانون وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ معنی نہیں ہے اس کا کہ ہم بغاوت کرتے ہیں، ہم خروج کرتے ہیں، نہیں، ہم انہیں بھی کہتے ہیں کہ مسلمان بن جاؤ اور اپنے آپ کو قرآن کے تابع کر لو۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے، اگر تم نے اسے قائم کر لیا تو تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، تمہاری ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی، تمہارے سارے درد دور ہو جائیں گے۔ یہ جن الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہو یہ اسی وجہ سے ہے کہ تم نے قرآن سے منہ موڑا ہوا ہے، قرآنی دستور کو پیچھے ڈالا ہوا ہے۔ قرآنی دستور کو اپنا لو، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی عزتیں تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ وہ دنیا میں معزز مسلمان ہوگا اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہوگا۔ اس لیے قرآن سے جڑے اور قرآن کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ جب یہ قرآن انسان کے اندر جاتا ہے، اقبال بڑا رمضان تھا رحمہ اللہ، انہوں نے کہا ہے اللہ اکبر، فاش گویم آنچ در دل مزبرست، میں اعلان کر کے کہتا ہوں، آشکار کہتا ہوں، دل کی بات کہتا ہوں۔ فاش گویم آنچ در دل مزبرست، این کتابیں نیست چیزیں دیگرست۔ قرآن کی عام کتاب کہتے ہیں، یہ اور ہی چیز ہے، اس کی اور ہی دنیا ہے، اس کا اور ہی جہان ہے۔ جو اس کے اندر جاتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا دنیا ہے، یہ کیا عالم ہے، اس کے معارف کیا ہے، اس کے بصائر کیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس کے انوار کیا ہیں، اس کی برکات کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں۔ اس کے اندر اترنے سے پتہ چلتا ہے، اپنے اندر اتارنے سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر، چون بجاں در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں چو دیگر شبد جہاں دیگر شبد۔ یہ جب انسان کے اندر جاتا ہے، انسان کا اندر بدل جاتا ہے، اور اندر بدلتا ہے تو باہر بدل جاتا ہے۔ اور قرآن کے مطابق انسان اگر اپنا ظاہر و باطن بدل ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس ساری دنیا کے اس کے لیے قانون بدل دیتا ہے، جہاں جو دیگر شد جہاں دیگر شد۔ اس لیے اس قرآن کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ان محفلوں میں آنے سے ہمارے اندر قرآن کا شوق بیدار کرتے ہیں، قرآن سے تعلق استوار کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ جوڑ دیں، اور اللہ رب العزت قرآن کو ہمارا ہادی اور رہبر بنا دے، اور قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دے کہ ہمارا عمل قرآن کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اکبر سیرت کے مطابق ہو۔ کان خلقہ القرآن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کی تعبیر تھی۔ لوگ کہتے ہیں دو قرآن تھے، ایک یہ قرآن منزل جو اللہ نے اتارا بین الطفتین مصحف کی شکل میں، آج قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے، یہ پڑھا ہوا ہے، سینوں میں موجود ہے، ذہنوں میں محفوظ ہے۔ لیکن ایک قرآن وہ تھا جو مدینے میں چلتا پھرتا قرآن تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وہ قرآن تھا۔ اور آج اسی قرآن کی ضرورت ہے، اسی قرآن کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو ہماری زندگیوں میں قرآن نظر آئے۔ یہاں تو پڑھتے ہیں لوگ قرآن، یہ قرآن تو لوگ پڑھتے ہیں، اب بھی یورپ کے اندر بہت زیادہ مانگ ہے اس کی۔ دارالسلام والے بھی بتاتے ہیں، اور بھی مجھے ایک دوست نے بتایا، کہتے ہیں کہ اتنی مانگ ہے قرآن مجید کے انگریزی ترجمے کی اور اس کے عربی کی کہ ہم مانگ پوری نہیں کر سکتے، حالانکہ اس کے خلاف روک کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اصل بات تو یہ ہے کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ قرآن کا قاری، قرآن نظر آئے لوگوں کو کہ یہ ہوتی ہے قرآن کی زندگی، تو پھر یقین جانیے دنیا امٹ آئے گی اسلام کی طرف۔ دنیا تو اس وقت حیران ہے،
اسے راستہ معلوم نہیں لیکن کوئی انہیں راہ بتانے والا نہیں، اور راستہ جنہیں نے بتانا تھا وہ خود راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں راستے پہ لے آئے۔ اللہ رب العزت قرآن کو ہمارا امام بنا دے اور ہمیں دنیا کا امام بنا دے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور اللہ رب العزت ہمارے سینے اس قرآن کے نور کے لیے کھول دے، قرآن کے علوم و معارف کے لیے کھول دے، قرآن کی حکم و بصیرت کے لیے کھول دے، اور پوری زندگی قرآن کے ساتھ جڑے رہے، قرآن پہ چلے اور اسی کے راستے کے اوپر بڑھے، اور قرآن والوں کے ساتھ ہی اللہ قیامت کے دن اٹھائے، اور جو قرآن لے کر آئے ہیں سید الاولین والآخرین ان کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، جنت میں ان کا قرب و رفاقت بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔